اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے تمام تر دشمنوں سے لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله الذي من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه يا ارحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات محمد وآل محمد. اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی کبریائی ہے. درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ خلقت طاہرہ پر کہ جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسی پروردگار کے، اسی خالق لا یزال کے، اسی خالق مطلق و قادر مطلق کے ہم شیعان حیدر کرار، ہم محبان آل محمد، ہم علی علی کرنے والوں پر، ہم حسین حسین کرنے والوں پر بہت بڑے احسان ہیں کہ اس اللہ نے ہمارے عقول کو تصور حسین کے ساتھ، ہماری قلوب کو محبت حسین کے ساتھ، اور ہماری زبانوں کو ذکر حسین کے ساتھ مزین کیا ہے. اور اس نعمت عظمیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے.
کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ نور جس کو خدا خود روشن رکھنا چاہتا ہے، وہ نور جس کی شمع کو جلانے والی ذات وہ ہے، اسی خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اسی نور کے سائے میں یہاں بیٹھ کر اس نور کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکے۔ حسین، کربلا خدا کا وہ نور ہے، خدا کی وہ روشنی ہے کہ جس کو روشن کرنے والی ذات خود خدا کی ہے۔ حسین اس شمع کا نام ہے کہ جس شمع کو روشن کرنے کے لیے جس روغن کی ضرورت ہوتی ہے، اس روغن کو مہیا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ اور یہ محاورہ ہمارے ذہنوں میں لوہے محفوظ کی طرح ثبت ہے کہ جس شمع کو روشن کرنے والی ذات خدا کی ہو، اس شمع کو دنیا کا کوئی طوفان بجھا نہیں سکتا ہے۔ کربلا کو خدا نے آباد کیا، کربلا کو خدا نے برپا کیا، کربلا کو خدا ہی باقی رکھے گا، کربلا کو خدا ایسے ہی باقی رکھے گا کہ جیسے خدا خود باقی ہے۔ جملے کو تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کی کنہ اور گہرائی تک جا کر میرا ساتھ دیں۔ کربلا کو خدا ہی باقی رکھے گا، کربلا کو خدا نے ہی باقی رکھنا ہے۔ اب جس چیز کو خدا نے باقی رکھنا ہے، جس چیز کو خدا باقی رکھ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور ہی بیجا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ زمانے گزرنے کے بعد بھی کربلا کبھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جس کی بقا کا ذمہ دار خدا ہو، اسے کائنات کی کوئی شے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ جس کو خدا باقی رکھنا چاہتا ہو، اسے کوئی چیز محو نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہ قرور لیالی اور ایام، یہ زمانوں کا گزرنا، یہ ازمان کا تبدیل ہونا کبھی کربلا کو ختم تو دور کی بات ہے، پرانا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہر روز اذہان کی جو ترقی ہو رہی ہے علوم کے ساتھ، ایک جملہ آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں، روز بروز اذہان کی ترقی ہو رہی ہے علوم کی ترقی کے ساتھ۔ جس طرح علوم ترقی کر رہے ہیں، ان علوم کی ترقی کی وجہ اذہان کا ترقی کرنا ہے، عقول کا ترقی کرنا ہے۔ اور کیا ہی کربلا کا معراج ہے کہ کربلا کا مزاج بھی کچھ قرآنی مزاج ہے، قرآن کا کربلا کا تصور بھی کچھ قرآنی تصور ہے کہ جس طرح عقول کی ترقی کے ساتھ فنون ترقی کر رہے ہیں، علوم ترقی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی تفاسیر بھی ترقی کر رہی ہیں۔ یہ عجیب قرآن کا مزاج ہے کہ مختلف مفسرین 1400 سالوں سے مسلسل اس قرآن کو بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ہر مفسر یہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھ میں جتنی توان تھی میں کر پایا ہوں۔ یہ تفسیر میری قوت کے اعتبار سے ہے، قرآن کی ظرفیت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ قرآن کا تصور ہے کہ اس میں ظرفیت اتنی ہے کہ تمام عقول بھی جمع ہو جائیں، لیکن ہر عقل یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ میری ظرفیت تھی، قرآن کی ظرفیت یہ نہیں تھی، یہ میری توان تھی، قرآن کی ظرفیت یہ نہیں ہے، یہ میری طاقت تھی، قرآن کی وسعتیں اس سے کہیں زیادہ ہے، یہاں میرا علم ختم ہو رہا ہے، قرآن کی سرحدیں ابھی اس سے کہیں اور زیادہ ہیں۔ قبلہ یہی تصور، یہی معیار اور یہی مزاج جو قرآن کا ہے، وہی مزاج کربلا کا ہے۔ یہ کربلا بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، ہر بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، خطیب اپنی خطابت سے، مفسر اپنے قلم سے، یہ خطیب یہاں پر بیٹھا ہوا اپنی فصاحت و بلاغت سے مسلسل کربلا کو بیان کر رہا ہے، اور ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں پر میری عقل ختم ہوتی ہے، کربلا کی سرحدیں ختم نہیں ہوتی۔
اور کوئی صاحب منبر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو میں نے جو بیان کیا ہے وہ کربلا کی انتہا ہے، میں نے جو بیان کیا ہے وہ کربلا کا حق ادا کر دیا، میں نے جو بیان کیا ہے یہ وہی ہے جس کی وجہ سے کربلا بپا ہوئی ہے۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا مزاج قرآنی ہے۔ جس طرح قرآن کی حدود لازوال ہیں، جس طرح قرآن کے سرحد لازوال ہے، اسی طریقے سے مبقی قرآن کی سرحدیں بھی لازوال ہیں۔ اب اس جملے کو کچھ اس طریقے سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں، یہ مزاج آخر ایسا ملتا کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کا مزاج وہی ہے، کربلا کا مزاج وہی ہے؟ نہ قرآن کو انتہا ہے، نہ کربلا کو سرحد ہے، نہ قرآن کی کوئی حد ہے، نہ کربلا کی کوئی سرحد بیان کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس ذات نے قرآن کی ابتدا کی ہے اسی ذات نے کربلا کی بنیاد رکھی ہے۔ مکمل ضابطہ حیات ہے کربلا، مکمل ضابطہ حیات ہے عاشورہ۔ اس جملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ مکمل ضابطہ حیات ہے کربلا، مکمل منشور ہے کربلا۔ کوئی آئین ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا کے بغیر مکمل ہوتا ہو۔ دنیا کا کوئی آئین ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا کی مدد کے بغیر اپنی پائے تکمیل تک پہنچتا ہو۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کربلا ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منشور حیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے کربلا۔ تو اب جب تک دنیا میں جہاں تک حیات کا تصور رہے گا تب تک کربلا کا تصور رہنا چاہیے، کیونکہ ضابطہ حیات ہے، کیونکہ منشور ہے۔ تو جب تک آئین ہے تب تک کربلا ہے، جب تک حیات ہے تب تک کربلا ہے۔ کربلا مٹنے والی چیز نہیں ہے، کربلا پائندہ ہے، عاشور مسلسل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عاشور مسلسل ہے؟ آج ابتدائی گفتگو میں فقط ایک دو نکات آپ کی بارگاہ میں اسی زمرے میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ کیا وجہ ہے کہ یہ زندہ باد ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج کا نعرہ ہے میری طرف کیا وجہ ہے کہ آج کا نعرہ حسین زندہ باد تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسینیت زندہ باد بھی ہے۔ نہ ذات کو اختتام ہے نہ کردار کو اختتام ہے، نہ ذات کی انتہا ہے نہ کردار کی انتہا ہے۔ حسین بھی زندہ باد، حسینیت بھی زندہ باد، حسین بھی باقی، حسینیت بھی باقی۔ نہ فقط حسین خود باقی اور حسینیت خود باقی، نہ کائنات کی بقا کا ذمہ دار بھی حسین، کائنات کی بقا کی ذمہ دار بھی حسینیت۔ جملے کے خریدار بہت اعلیٰ ظروف کے حامل افراد تشریف فرما ہے۔ نہ فقط اپنی ذات کا بقا کا ذمہ دار ہے حسین، نہ فقط اپنی ذات کی بقا کی ذمہ دار ہے حسینیت، خود بھی باقی، دوسرے کو بھی باقی رکھنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کربلا خود بھی رہی، حسینیت خود بھی رہی، اور جس نے اپنی بقا کربلا سے چاہی وہ کربلا کی طرح باقی رہا، خود بھی باقی، دوسروں کو بھی بقا کی بھیک دیتا ہے حسین، خود بھی ہے دوسروں کو بھی ہونے کی بقا دیتا ہے حسین، خود بھی باقی دوسروں کو بھی بقا کی بھیک دیتی ہے حسینیت۔ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلسل ہے، اس کو رہنا ہے، یہ ختم نہیں ہونی ہے۔ ہر سال اس کا تذکرہ ہونا ہے۔ اگر آپ کی اذان عالیہ میں محفوظ ہو تو گزشتہ سال اسی گفتگو کے پیش نظر ایک نقطہ قرآنی عرض کیا تھا میں نے آپ کی بارگاہ میں، اس کو فقط اور فقط ملانے کے لیے تکرار عرض کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے دوسرے نقطے کی طرف جاؤں۔ کیا وجہ ہے
کہ اس کو باقی رہنا ہے. گزشتہ سال آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ کیونکہ یہ بقا سنت قرآنی ہے, یہ خدا کی سنت ہے کہ اس طرح کے موارد کو زندہ رکھنا ہے. یہ خدا کی سنت ہے کہ اس طرح کے امور کو زندہ رکھنا ہے. یہ خدا کی سنت ہے, خدا چاہتا ہے, یہ سنت خدا ہے. اور جب بات سنت خدا کی آتی ہے تو لا تبدیل لسنت اللہ ہے. بات سنت خدا کی ہے تو یہ جہان دگرگون ہو سکتا ہے, لیکن سنت خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. یہ سنت قرآنی ہے کہ جس طریقے کا کام حسین نے کیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ اس طریقے کا کام کو باقی رہنا. جس طریقے کی سنت حسین نے جاری کی, قرآن کہتا ہے کہ اس سنت کو باقی رہنا ہے. کہاں کہا ہے قرآن میں؟ آپ مجھ سے بہتر افراد بزرگان یہاں پر تشریف فرمائے اہل قرآن, کہ جہاں پر آپ انبیاء کی تاریخ کو قرآن میں ملاحظہ کرتے ہیں تو 3 ایسے انبیاء ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں متکرر ہوا, جن کا ذکر قرآن میں متعدد بار ہوا, اور نہ فقط خود کیا بلکہ اپنے محبوب کو بھی کہا کہ ان کے ذکر کو زندہ رکھتے رہو. لوگوں کے ذہنوں سے یہ محو نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی ان کے ذکر لوگوں کے ذہنوں سے مٹنے نہیں چاہیے. انبیاء کا تذکرہ ہوا قرآن میں, لیکن 3 نبی ایسے ہیں کہ جن کو قرآن نے متکرر ذکر کیا, جن کو قرآن نے متعدد بار ذکر کیا, جن کا ذکر قرآن نے بار بار کیا. کون سے نبی؟ ایک جناب موسیٰ, ایک جناب ابراہیم اور ایک جناب عیسیٰ. یہ 3 انبیاء قرآن میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کو قرآن نے زندہ رکھا, خود بھی زندہ رکھا, اور محمد مصطفیٰ کو بھی کہا کہ ان کے ذہنوں سے ان کا ذکر محو نہیں ہونا چاہیے. تو اب ان تینوں انبیاء کی سیرت میں جب ملاحظہ کرتے ہیں تو ایسا کیا نقطہ مشترک ہے, ایسا کون سی بات ان میں مشترک ہے کہ جو ان تینوں میں پائی جاتی ہے, کہ جو وجہ بقا ذکر انبیاء ہے, کہ جو وجہ تکرار ذکر انبیاء ہے. جب ہم نے ان کی سیرت میں نگاہ کی تو ہمیں 3 چیزیں ان کی سیرت میں مشترک طور پر نظر آئی. وہ یہ کہ یہ وہ تینوں انبیاء تھے کہ جنہوں نے کلمت اللہ کو علیٰ کیا, خدا کے کلمے کو بلند کیا اپنی وقت کے ظالم حکمران کے سامنے. یہ وہ 3 انبیاء تھے جنہوں نے کلمت اللہ العلیٰ کا نعرہ بلند کیا. کسی گلی میں نہیں, کسی کوچے میں نہیں, کسی شہر و بازار میں نہیں, کسی محلے اور قصبے میں نہیں, بلکہ اپنی وزن اپنے زمانے کے سپر پاور کے سامنے کلمت اللہ العلیٰ کا نعرہ بلند کیا. تو یہ وہ قوت, یہ وہ جذبہ, جب ایک نمائندہ خدا اپنے مد مقابل ایک بہت بڑی قوت کو للکار کر خدا کے اسم کی بقا چاہتا ہے تو خدا اسی کے آواز میں بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو جو میری بقا چاہتا ہے تو تو میری بقا کا ذمہ دار ہے, میں تیری بقا کا ذمہ دار ہوں. تو مجھے باقی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, میں تجھے باقی رکھنے کی کوشش کروں گا. کیا یہ فرعون ہے جس کے سامنے جناب موسیٰ ہے, یہ نمرود ہے کہ جس کے سامنے جناب ابراہیم ہے, یہ رومن امپائر ہے کہ جس کے سامنے جناب عیسیٰ ہے. تینوں اپنے وقت کی سپر طاقت ہے کہ جن کے سامنے ان انبیاء خدا نے آواز بلند کی. اس نقطۂ اشتراک کو ذہن میں رکھیے اور آئیے کربلا کے میدان میں. یہ کون ہے؟ کہا حسین ابن علی ہے. کون ہے؟ کہا وارث ابراہیم ہے. کون ہے؟ کہا وارث موسیٰ ہے. کون ہے؟ کہا وارث عیسیٰ ہے. کر کیا رہا ہے؟ کہا وہی کام کر رہا ہے جو موسیٰ نے, عیسیٰ نے اور ابراہیم نے کیا. اس نے فرعون اور نمرود کے برابر کیا, اس نے وارث فرعون کے برابر کیا, وارث نمرود کے برابر کیا. اب اگر کربلا کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو بیان کچھ اس طریقے سے ہوگی. کربلا وہ میدان ہے جہاں پہ ایک طرف وارث عیسیٰ, وارث موسیٰ, وارث ابراہیم ہے, دوسری طرف وارث نمرود, وارث فرعون, وارث شرک و بت پرستی ہے. اب جیسے وہاں دوام ہے اسی طریقے سے کربلا کو بھی دوام ملنا ہے. جس طریقے سے وہاں استمرار ہے
اس طریقے سے حسین کو بھی استمرار ملنا ہے. جس طریقے سے وہاں جاویدانی ہے اس طریقے سے ادھر بھی جاویدانی ملنی ہے مسلسل, کیونکہ سیرت ایک ہے. یہ سنت قرآنی ہے کہ جو بھی اس طریقے سے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ فقط وہاں تک باقی رہا. آپ آج کے دور میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ قلیل قوتیں کہ جنہوں نے کربلا سے درس حاصل کر کر اپنے سے قوی قوتوں کو للکارا ہے. اللہ اکبر. وہ قلیل قوتیں کہ جنہوں نے کربلا سے درس لے کر اپنے سے قوی قوتوں کو للکارا ہے, آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ان کا نعرہ ہے. بس ایک جملے میں اس تاریخ کو سمیٹ کر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. اگر کربلا گزر گئی, ایسا نہیں ہے کہ اثر ختم ہو گیا, وہاں 72 تھے ہزاروں کے مقابلے میں تو باقی رہے. اس زمانے میں بھی ایک ایسا ابن حسین, ایک ایسا فرزند سید, ایک ایسا فرزند حسین جس نے وہی کربلا کا وہی نعرہ بلند کر کے سپر پاور کو للکارا اور یہ کہہ کے للکارا کہ ہے ہاتھ منا سلہ. جیسے کربلا عزیز رہی تھی ایسے ہم بھی عزتوں کے بادشاہ ہیں. محسوس کیا آپ نے؟ یہ ہے ہاتھ من عز اللہ کا نعرہ پہلی مرتبہ 1400 سال پہلے لگا تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر ختم ہو گیا ہو. نہیں, اگر اسی قلبی لگاؤ کے ساتھ کہ اس جملے کو میں مزین کروں زیارت عاشور کہ لو کنت معکم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کربلا یہ درس دیتی ہے اور حسن نصر اللہ نے اس کی عملی تفسیر بنا کے دکھا بھی دیا کہ اگر 1400 سال گزرنے کے بعد کنتم معکم کا جذبہ رکھ کر وہی نعرہ لگاؤ گے تو عزت وہی ملے گی جو کربلا والوں کو ملی. اگر اسی لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کا جذبہ رکھ کر نعرہ وہی بات وہی 1400 سال پرانی کرو گے تو اس کلمے میں وہی تازگی ہوگی جو حسین ابن علی کی زبانی نکلا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. اگر جذبہ وہی ہے, اگر جذبہ وہی ہے تو قول کے اثر میں فرق نہیں ہو سکتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ اثر میں فرق ہو. ممکن نہیں ہے کہ جو اثر کربلا کا 1400 سال پہلے نکلا تھا وہ آج نہ نکلے. نہیں ہو سکتا. اور دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ اتنے وسیع سرحد اسلامی میں سے جس نے بھی حسین کا نام لے کر اپنی تحریک کا آغاز کیا, جس نے بھی جذبہ حسینی لے کر اپنی تحریک کا آغاز کیا, دنیا کی کوئی قوت ان کو مٹانے کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہے. یہ دنیا نے آج دیکھ لیا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اثر ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو میں مزین کرتا چلوں میری آقا زادی زینب کے 2 جملوں سے. صرف گزر جاؤں گا, ایک جملے پر رکوں گا کچھ دیر کے لیے, گزر جاؤں گا آگے. کیا وجہ ہے اثر ختم نہیں ہو رہا ہے؟ آج بھی اگر کنتم معکم کے جذبے سے بات کرو تو حسین تمہارے ساتھ ایسے ہے جیسے حبیب کے ساتھ تھا. آج بھی اگر قلب میں یا لیتنی لے کے بات کرو, حسین تمہارے پیچھے ایسے کھڑے ہیں جیسے جون کے پیچھے کھڑے تھے. آج بھی اگر جذبہ وہی ہے تو حسین ہے تمہارے ساتھ. کربلا ختم ہونے والی نہیں ہے, اثر ختم ہو نہیں سکتا کربلا کا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ 11 محرم کو یہ جملات آپ سن چکے ہیں. 2 جملے پہلے عرض کر چکا ہوں, 2 جملے اب عرض کروں گا.
جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ نکل رہا تھا تو جناب سید سجاد کی نگاہ پڑی اپنے بابا کے بے غور و کفن لاشے پر. دیکھا کہ کفن نہیں ہے, سر کٹا ہوا ہے. مسائل سمجھ کے میں سنیے گا. اس منظر کو جیسے دیکھا سید سجاد نے تو ایک بار امامت کی طبیعت میں تبدیلی واقع ہوئی. اللہ اکبر. جیسے ہی طبیعت کی تبدیلی کو محسوس کیا اس آقا زادی نے کہ جس کا نام شریکت الحسین ہے, آگے بڑھی اور مخاطب کر کے کہا بیٹے پریشان مت ہو. ینسبون فی الطف علما لقبر ابیک الحسین. گھبراؤ مت. اگر بابا کو ایسے دیکھ رہے ہو دل چھوٹا مت کرو. اگر بابا کے کفن نہیں ہے تو دل چھوٹا مت کرو. لاشا پامال ہے, گھبراؤ مت. سرتن سے جدا ہے, گھبراؤ مت. ینسبو لهذا الطف لقبر ابیک علما. ہم چلے جائیں گے لیکن تیرے بابا کی قبر پر ایک ایسا عالم نصب ہوگا کہ جس کے سائے میں پوری کائنات آ جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھبراؤ نہیں. ینسبون لطف قبر ابی کا عالم. اس قبر کے اوپر, تیرے باپ کی قبر کے اوپر ایک ایسا عالم نصب ہوگا کہ جس کے سائے میں یہ ساری کائنات آ جائے گی. اور ہوگا کچھ ایسا کہ لا یدرس اثرہ ولا یعفو رسمہ. یہ کچھ ایسا سلسلہ چلے گا کہ اس کا اثر محو ہونے والا نہیں ہے. ولا یعفو رسمہ, اس کے نقش مٹنے والے نہیں ہیں. علی قرور اللیالی والیام. زمانے گزرتے جائیں کربلا جیسی ہے ویسی رہے گی. زمانے گزرتے جائیں, یہ شب و روز گزرتے جائیں یہ کربلا جیسی ہے ویسی رہنی ہے. کربلا کا نہ کوئی اثر مٹے گا, نہ کوئی نقش اپنی جگہ سے ہل پائے گا. جیسے کربلا ہے ویسے رہے گی. اب ایک قدم آئیے آگے. اب میری آقا زادی ایک عجیب بات کر رہی ہیں. لِيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَحْيَاءُ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ. اگرچہ کفر کے ائمہ اور گمراہ گروہ یہ کوشش کریں گے کہ فی محوِهِ, اس کو محو کر دے, وَتَطْمِيسِهِ, یا اس کو تمس کر دے. میرے ساتھ آپ بسم اللہ. کفر کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ کربلا مٹ جائے, اگر محو نہیں بھی ہے تو تمس ہو جائے. طامیم سین تطمیس سے. اس پر میں کچھ دیر رکنا چاہتا ہوں. اور ایک پیغام چونکہ یہ آن لائن بھی جا رہا ہے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک یہ پیغام. آقا زادی نے جہاں پر 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ جو ائمہ کفر ہیں, یہ جو اشیاء ضلالہ ہیں, یہ محو کی بھی کوشش کریں گے کہ کربلا مٹ جائے, اور تطمیس کی بھی کوشش کریں گے. تطمیس کا مطلب کیا ہے؟ محو کا مطلب ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا, مٹ جانا. آقا زادی کہہ رہی مٹنے کی کوشش کرے گی. یہ دنیا چاہے گی کہ اس کو مٹا دے, اور تاریخ نے دیکھا بھی بہت سے ایسے نجس النسل آئے کہ جو چاہتے تھے کہ کربلا کا نام و نشان مٹ جائے, لیکن دنیا نے دیکھا وہ مٹ گئے, کربلا مٹنے نہ پائے. مجھ سے بہتر افراد جاننے والے یہاں پر تشریف فرمائے. بہت سارے ایسے آئے, کہا کربلا کی زیارت بند کر دو. کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر پانی چھوڑ دیں گے. ہوا ہے تاریخ میں ایسے, کہا پانی چھوڑ دیں گے. اور جب پانی چھوڑا گیا جذبات کی گہرائیوں سے یہ جملہ آپ کی اذان عالیہ اور سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کیا پانی شرمندہ نہیں ہوگا کہ حسین کے نشان کو کیسے مٹا دے؟
پانی کیا حسین کے نشان کو مٹائے گا؟ اور تاریخ نے لکھا کہ تمام سرزمین کربلا کو پانی نے گھیرا جز اس جگہ پر کہ جہاں پر حسین کی قبر تھی. مٹانا چاہا، نہیں مٹا. یہ ایک طرف کیا تھا. آقا زادی کہہ رہی کہ محو کی کوشش ہوگی لیکن محو ہوگا نہیں. وہ تتمیز کا کیا مطلب ہے؟ علماء لغت نے لفظ تتمیز کی معنی میں ایک تو محو لکھا ہے، دوسرا اس بات پر خصوصی عنایت کا طالب ہوں میں آپ سے، بسم اللہ کربلا کی تتمیز کی کوشش کیا ہے؟ علماء لغت کہتے ہیں تتمیز یا محو کی معنی میں ہے یا زوال اثر کی معنی میں ہے. سبحان اللہ. یا اصل شے کا محو ہونا یا زوال اثر. شے موجود ہو بس وہ اثر نہ رہے جو اس میں ہے. آپ کی سماعتوں کو سلام ہے، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے. دونوں معنی اہل لغت نے تمس کی لکھی ہے. لَتَمَسْنَا سورہ یاسین لَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کی آنکھوں کے اثر کو زائل کر دیں. آنکھیں تو رہیں لیکن تم کچھ دیکھ نہ پاؤ. تمس کا معنی یا محو یا اس چیز کا کچھ اس طریقے سے مٹنا کہ چیز تو رہے اثر زائل ہو جائے. اگر چیز ختم ہو گئی تب بھی محو کہتے ہیں، اگر اثر زائل ہو گیا. ایک چھوٹی سی مثال بچوں کے لیے، آپ میرے بزرگان اساتذہ تشریف فرمائیں. آپ نے مجھے یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے، اگر میں آؤں ہی نہ، اصلا میرا وجود ہی ہٹ جائے تو بھی یہ مجلس نہیں ہونی ہے. اور اگر میں آ تو جاؤں لیکن مجلس نہ پڑھوں پھر بھی میرا کوئی فائدہ. اگر میں آ جاؤں اور نہ پڑھوں تو میرے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محو شے ہونا یعنی ختم ہو جانا. تمس کی معنی میں دونوں ہیں، اصل شے کا ختم ہو جانا یا اس کے اثر کا ختم ہو جانا. آقا ذاتی زینب نے پہلے محو کا لفظ استعمال کیا ہے، لا یدرس اثرہ اللہ اکبر ولا یعفو رسمہ ولیجتہدن ائمۃ الکفر واشیاء الضلالۃ فی محوہ وتتمییزہ. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تتمییز میں محو کا معنی نہیں ہے، کیونکہ لفظ محو الگ سے آقا زادی نے استعمال کیا ہے کہ ایک ایسے ہوں گے کہ جو کربلا کو سرے سے مٹانا چاہتے ہوں گے، دوسرے ایسے ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں کہ کربلا ہو بے شک لیکن اپنے ہدف سے ہٹا دیا جائے. اللہ اکبر. آپ سے اس سے زیادہ مجھے توقع ہے، اس نقطے سے آپ سے مجھے اس سے زیادہ توقع ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کربلا ہو ہی نہ، ختم ہو جائے. آقا زادی کہتے ہیں وہ بھی ائمہ کفر ہے. اور دوسرا نقطہ یہ کہ فی تتمییز ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کربلا ہو لیکن وہ اثر نہ ہو جو حسین چاہتے تھے. آقا زادی کہہ رہی ہے مٹانے والے بھی کافر، جو کربلا کو کربلائی ہدف سے دور کرے وہ بھی کافر. اللہ اکبر. فَلْيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ فِي تَتْمِيزِهِ وَتَتْمِيزِهِ. یہ کوشش کریں گے ضرور کہ یا کربلا مٹ جائے یا کربلا کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. کربلا تو رہے، کربلا ہی نہ رہے. اللہ اکبر. اب آئیے ہمارے دور حاضر میں دیکھیے کہاں پر کربلا ہے. ہمیں نظر آتا ہے جہاں پر نگاہ کرتے ہیں پہلی محرم سے ہر طرف حسین حسین، ہر طرف عزاداری، ہر طرف ماتمداری، ہر طرف مجلس رضا، ہر طرف کربلا کا ذکر ہے. لیکن اگر پرکھنا ہے حقیقی کربلا کو تو دیکھو کون ہے کہ جو اس عزاداری کے ساتھ ہدف حسین کی بھی بات کر رہا ہے. کہاں پر حسین کے ساتھ ساتھ حسینی بھی بن رہے ہیں. کہاں پر کربلا کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ
کربلائی بھی بن رہے ہیں. اپنے ہیتا گفتگو کو تھوڑا محدود کر رہا ہوں میں. آج کل اسی عزاداری کے نام پر, آخری مراحل میں ہے میری گفتگو, تمام کر رہا ہوں. آج کل اسی عزاداری کے نام پر, اسی حسینیت کے نام پر ایک ایسی فکر رونما ہو رہی ہے کہ جو ہدف حسین سے ناشنا, نہ فقط ناشنا, ہدف حسین کی سبیلوں کو بند کرنا. آقا زادی نے ان لوگوں کو جو حسین کو حسینیت سے جدا کرتے ہیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا. آقا زادی نے وہ تتمیز کر رہے ہیں کہ جو کربلا سے کربلا کی روح نکال رہے ہیں. ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین کی قتل کی وجہ سے, حسین کی شہادت کی وجہ سے قلوب میں حرارت ہے. شہادت 1400 سال پہلے, حرارت آج. اگر میرے ساتھ ہیں اللہ اکبر. ان لقتل الحسین حرارت, حرارت ہے قلوب مومنین میں. اچھا تھوڑا روکتا ہوں آپ کو یہاں پر, تھوڑا روکتا ہوں. یہ حرارت سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں؟ حرارت کے آثار کیا ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والے یہاں پر تشریف فرما ہیں. تتمیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ آقا زادی کو یہ قبول نہیں ہے کہ کربلا میں کوئی تتمیز کرے, کربلا کے ہدف سے کوئی روکے, کہ جو فقط آزاداری تو کرے, حسین حسین تو کرتا رہے, حسینیت کا اسے پتہ ہی نہ ہو. آقا زادی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر رہی ہے ان کو, کہہ رہی ہے یشہدن ائمۃ الکفر, ائمہ کفر ہیں. یہ حرارت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب تھوڑی سی بہت بچگانہ مثالیں میری اوقات کے حوالے سے مثالیں کہ آپ میرے بزرگان ہیں. حرارت کا پہلا اثر حیات. عالم طبیعت سے پوچھ لیں کہ اگر کائنات میں حرارت نہ ہو تو تمام موجودات سے حیات ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. کائنات سے حرارت نکال دیں, حیات ختم. حرارت کا دوسرا اثر حرکت. حرارت نہیں ہوگی, حرکت وجود پذیر نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. حیات حرارت کا اثر ہے, حرکت حرارت کا اثر ہے. نور, روشنی, یہ حرارت کا اثر ہے. اگر حرارت نہیں ہوگی تو نور نہیں ہوگا. اب یہ تین بیسک چیزیں ہیں کہ جو کائنات کے وجود کے لیے ضروری ہیں. اگر حیات نہ ہو تو کائنات ختم, اگر حرکت نہ ہو تو کائنات ختم, اگر نور نہ ہو تو ظلمتوں کے اندھیرے. ان تینوں چیزوں کی بقا ہے حرارت سے. اسی حرارت کو تشبیہ دی ہے میرے رسول نے شہادت حسین سے کہ مومن کے قلب میں شہادت حسین کی وجہ سے حرارت ہوتی ہے. جب تک قتل حسین, شہادت حسین کا تصور زندہ ہے تب تک مومن زندہ ہے. اللہ اکبر. جب تک انہیں حرارت ہے تب تک حیات ہے. اور اگر حرارت نہ ہو تو دوسرا اثر حرکت. اگر حرارت ہوگی تو حرکت ہوگی, اگر حرارت نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے. اب اگر قلب میں حسین تو ہے لیکن اگر کسی ظلم کے خلاف قلب میں حرکت نہیں ہے تو سمجھو حسین نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے, ابھی بھی وہ چل رہے ہیں سلسلے, ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, سارے عام قتل ہو رہے ہیں. ایک علی علی کرنے والا, ایک حسین حسین کرنے والا
सब फर्जंदान करबला रोडों पर बैठे हैं, ये अपने घर में आराम से बैठे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। बेवकूफ, ये तेरा जुमला कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है, इसका नतीजा मैं तुझे बताता हूं। करबला का ये पैगाम नहीं है। ये जो तू कह रहा है हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है, इसका नतीजा ये है कि तेरा करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नतीजा यह है कि तेरा हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर तेरे हुसैन, तेरे कल्ब में हुसैन की शहादत की हरारत होती तो कभी भी तेरे वजूद पर बसादत और जुमूद ना होता, बल्कि मोहब्बत हुसैन के नतीजे में हरारत होती। एक सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की। आप किस तरह ऐसे रह सकते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कुछ न जाए, कोई जहां भी कहे जैसे भी रह रहा है वो वैसे रहे। भाई तमाम मोमिन जसद वाहिद की तरह हैं। अल्लाह अकबर। कहीं पर भी अगर किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को तकलीफ होती है तो ये करबला का पैगाम है कि तेरे दिल में हरारत पैदा होनी चाहिए। ततमीज, ये आखिरी बात और आपकी सहमतों को तमाम करूं। ततमीज, करबला रहे असर न रहे, जुमले को तकरार कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन जा रही है। करबला रहे असर न रहे, ततमीज का ये मतलब है। आकाज़ादी ने पहले ही कहा था कि हमारे नाम पर ही कुछ ऐसे होंगे, ज़बानों पर करबला होगा, तसव्वुर में करबला होगी, लेकिन हदफ से दूर होंगे। जो हदफ से दूर होंगे उनका हमारे साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। ततमीज है। और अब एक मैदान और उसका एक जुमला कि पहले ये तकरार कर चुका हूं, जिस तरह इस 4 जुमलों में मैंने ततमीज बस पहले गुफ्तगू नहीं की थी, अब कर रहा हूं। दूसरे जुमले में जो मेरी आकाज़ादी का था, दरबार शाम में यजीद को मुखातिब करके कहा था मशहूर मारूफ, उसमें से एक जुमला आकाज़ादी का आपकी बारगाह में तिलावत करूं कि जो अपने अंदर में ये इस्तेदलाल लिए हुए हैं कि इतने जमाने गुजरने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि करबला जिंदा है, आखिर क्या वजह है कि करबला पाइंदा है, आखिर क्या वजह है कि ये लोगों के ज़हनों से मैप नहीं हो सकती है। मेरे आकाज़ादी ने वहां ये फार्मूला बयान किया और इस मकाम पर, इस दरबार में, इस मालाउन के सामने मुखातिब करके मेरी आकाज़ादी ने कहा फकिद कैदक वनासिब जोदक वसअ सयक फल्लाह ला तमहू जिक्रना वला तुमीत वहयना। तू मर जाएगा, जितनी कोशिश कर सकता है कर, जितनी तुझ में तवान है तू कर। फल्लाह मैं ज़ैनब ये कसम खा के कहती हूं कि ला तमहू जिक्रना, तू हमारे जिक्र को मैव नहीं कर सकता है। वला तुमीत वहयना, तू हमारी सिलसिलाए वही को मार नहीं सकता है। इसके बाद जुमला यहां पर रुका नहीं, ये पहले पढ़ चुका हूं। अब एक कदम आगे आइए। आकाज़ादी ने मुखातिब करके कहा वला तुद्रिक अमदना। इससे ज्यादा की तवक्को थी मुझे आपसे, क्योंकि ये वो मजमा है कि जो बहरे इल्म में जिंदगी गुजार रहा है कि तर्जुमे की जरूरत नहीं है। वला तुद्रिक अमदना फला तरहज़ अनकारुहा। 2 जुमले कि तू मर जाएगा, हमारा जिक्र खत्म नहीं कर सकता है, तू मर जाएगा, हमारे सिलसिले वही को खत्म नहीं कर सकता है। क्यों कहा? इसलिए कि ला तुद्रिक अमदना, जिन जमानों पर हम मुहीत हैं, अल्लाह ला तुद्रिक अमदना, तू हमारी आमद को दर्क ही नहीं कर सकता है, तू हमारे ज़मानों को तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तुझे पता ही नहीं है कि हम कब से हैं और कब तक रहेंगे। आपकी समातों को आपकी समातों को ला तुद्रिक आमदना, तुझे पता ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है, तू दर्क ही नहीं कर सकता है आमदना, हमारी आमद को।
تو ہمیں یہاں مٹانا چاہتا ہے. میں زینب تجھے یہ کہہ رہی ہوں, تو مٹ جائے گا. تو محدود ہے, ہم محدود تھوڑی ہیں. تو مقید ہے, ہم مقید تھوڑی ہیں. تو گھرا ہوا ہے زمان و مکان سے, ہم زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے. لا تدرک امدنا, تو ہماری آمد کو درک نہیں کر سکتا ہے. لفظ آمد کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. زمانہ. اللہ اکبر, کیا ہی اس لغوی معنی میں ایک پیغام پوشیدہ ہے. لا تدرک امدنا, تو ہماری آمد کو درک, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے زمانوں کے اختیارات کہاں تک ہے. ارے ہم زمانوں میں رہنے والے نہیں, ہم امام زمانہ ہیں. ہم عصر میں زندگی گزارنے والے نہیں, ہم صاحب العصر ہیں. لا تدرک امدنا, تو ہماری آمد کو درک ہی نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری آمد کہاں تک ہے, ہمارے زمانوں کی انتہا کہاں تک ہے, ہمارے وقت کی سرحدیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. تو درک ہی نہیں کر سکتا ہے. لفظ آمد کا کیا مطلب ہے؟ آمد اور ابد دونوں کی معنی زمانے طویل, آمد بھی اور ابد بھی, ہمیشگی کا معنی ہے دونوں میں. لیکن ضعیف فرق ہے, اور کیا ہی اس فرق کی تطبیق ہوتی ہے اس مقام پر. امد اس زمانے, ابد اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں استمرار ہو. آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ تھک تو نہیں گئے ہیں اب؟ اگر نہیں تھکے تو ایک جاتی صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. ابد, ابد اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جو لازوال, معین نہیں ہے کہ اس کی انتہا کہاں تک ہے, اسے ابد کہتے ہیں. اور امد اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس کی مدت معین ہو لیکن مجہول ہو, پتہ نہ ہو کہ کب, فقط اس کو پتہ ہے جس نے معین کی ہے. جملے کی تہ تک پہنچیے گا, جملے کی تہ تک پہنچیے گا. فقط اس کو کہتے ہیں امد, وہ زمانہ کہ جس کی اختتام مجہول ہو. ہے یہ بھی ابدیت, چلتا رہے گا سلسلہ, رکنے والا نہیں ہے. لیکن ایک مدت ہے معین جو مجہولہ ہے, جس کا پتہ نہیں ہے. میری آقا زادی نے کہا کہ لا تدرک آمدہ, تو ہماری آمد کو نہیں جان سکتا ہے. یہ سلسلہ ایک مقام تک چلتا رہے گا, تو روک نہیں پائے گا. اور وہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ جو مجہول ہے, جس کا اور کسی کو پتہ نہیں سوائے اس نے کہ جس نے اس کو معین کیا ہے. اب اگر میں اس جملے کو, آقا زادی کے اس جملے کو یہ تفسیر کروں تو بے جانا ہوگی. میرے آقا زادی نے 1400 سال پہلے یزید کے سامنے یہ بتا دیا تھا, تو مر جائے گا, ہمیں رہنا ہے, کیونکہ تجھے درک نہیں ہے ہماری آمد کا. یہ سلسلہ تجھ سے ختم نہیں ہوگا, یہ چلتا رہے گا ایسے جب تک ہمارے بارنے کا ظہور نہیں ہو جاتا ہے. یہ آمد تک مدت معینہ تک ایسے ہی چلتا رہے گا, اور وہ جب آئے گا تو کربلا کو اس طرح برپا کرے گا, ہدف کربلا کو اس طرح عیاں کرے گا جس طرح خدا چاہتا ہے. لا تدرک امدنا, تو ہماری آمد کو درک نہیں کر سکتا ہے. ولا ترحز عنک عارها, اور یاد رکھنا مر جائے گا تو, لیکن یہ ذلت تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگی. مر جائے گا, مٹ جائے گا, وجود تیرا مٹ جائے گا, لعنت تیرے وجود کے ساتھ چپٹی رہے گی. لا ترحز عنک عارها, کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. نحن نکتب ما قدموا وآثارهم, ہم تمہارے کام بھی لکھ رہے ہیں اور تمہارے کاموں کا اثر بھی لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جب کربلا پر نگاہ کرتے ہیں تو یہ آیت عملی تفسیر میں ہمیں نظر آتی ہے. حسین نے بھی ایک کام کیا, خدا نے محفوظ کیا. یزید نے بھی ایک کام کیا, خدا نے محفوظ کیا. حسین کے کام کے اثر کو بھی خدا نے محفوظ کیا, یزید کے کام کے اثر کو بھی خدا نے محفوظ کیا. بس دونوں اثر زندہ رہے.
ایک زندہ باد کے ذریعے اور دوسرا مرد آباد کے ذریعے. لا ترحز عنك عارها، تو مر جائے گا تجھ سے یہ ذلت کبھی جدا، یہ لعنت تیرے ساتھ رہے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، جو کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں اور اس کا اثر بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے. حسین اگر یہ کر کے گئے تو حسینیت زندہ باد، کیونکہ یہ خدا نے نکتوبو لکھا ہے حسین کے ساتھ زندہ باد. اور اگر یزید مرد آباد ہے تو اس کو مرد آباد رہنا ہے، کیونکہ یہ خدا نے لکھا ہے مرد آباد، اثر بھی رہنا ہے. اور اسی اثر کو ظاہر کرنے کے لیے مدینے سے نکل رہے ہیں. خیر آباد کہہ رہے ہیں مدینے کو، ویران کر رہے ہیں مدینے کو. اور بہت سے لوگ آئے کہ جو روکنا چاہ رہے تھے کہ حسین مت جائیے، رک جائیے، ہمیں جب بھی رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا ہم تجھے دیکھتے تھے، تو چلا جائے گا ہماری زیارتیں ختم ہو جائیں گی. عجب نہیں ہے کہ حسین نے یہ جملہ کہا ہو، ہاں اسی زیارت کی بقا کے لیے جا رہا ہو. دربار سے واپس آئے، دروازے پر بہن کھڑی ہوئی ملی. حسین کیا ہوا؟ کہا بہن زینب اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا. اجرکم علی اللہ. یہ جملہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کچھ بولی نہیں، الٹے پاؤں پلٹی. آئی وہاں پر جہاں پر ان کے سرتاج بستر عدالت پر لیٹے ہوئے ہیں، بولی کچھ نہیں، بس قدموں پہ کھڑی ہو گئی. یا افاقہ ہٹا، آنکھیں کھولی، دیکھا زینب کھڑی ہیں، چہرہ مضطرب ہے. کہا زینب کیا ہوا؟ بولی کچھ نہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہا کہ وہ وقت آ گیا بتانے یہ آئی ہوں کہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا مریض ہوں، غریب ہوں، خود تو نہیں جا سکتا ہوں لیکن تمہیں روک بھی نہیں سکتا ہوں. جملہ سنیے گا، بس جیسے جیل سنا نا ایک مرتبہ مخاطب کر کے کہا نہیں عبداللہ اگر روکنا چاہو بھی تو روک لو، لیکن یہ یاد رکھنا اگر روکا تو زینب مر جائے گی. تجھے پتا ہے کہ میں حسین کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی. کہا جدی یہ کیا فرما رہی ہے؟ میں جا نہیں سکتا ہوں، آپ کو اجازت ہے؟ یہ میرے 2 بچے ہیں، یہ میری طرف سے حسین کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور اگر جنگ کا موقع آ جائے تو یاد رکھنا اکبر سے پہلے میرے اونو محمد جانے چاہیے. حسین آئی، حسین کے پاس آمادہ سفری. بس ایک منظر سماعت فرمائیے. روایت نے لکھا کہ بیعت کی طلب کے بعد 2 راتوں تک مسلسل میرے حسین نانا کی قبر پر الوداع کرنے کے لیے جاتے تھے.
یہ جو دوسری رات کی الوداع ہے نا وہ کچھ ذرا عجیب ہے. بس یہی منظر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا. روایت نے لکھا کہ نانا کی مزار پہ گئے, روتے رہے, مخاطب کر کے کہا نانا حسین آیا ہے, ذرا حسین کے بین سن لیجئے, حسین آیا ہے, ذرا حسین کے مسائل سن لیجئے. نانا یہ مجھے اور آپ کے درمیان میں جدائی ڈال رہی ہے امت. نانا اب میں جا رہا ہوں, نانا تجھ سے جدائی کا وقت آ گیا. بس ذرا سنیے گا. روایت نے لکھا کہ حسین روتے روتے وہیں قبر پر سو گئے. یا ایک خواب میں نانا کی زیارت ہوتی ہے, اپنے گلے سے لگاتے ہیں اپنے نواسے کو, مخاطب کر کے کہتے ہیں حسین دیکھو یہ تمہارے بابا میرے پاس ہیں, تمہاری ماں میرے پاس ہیں, یہ تمہارے بھائی میرے پاس ہیں, حسین یہ سارے تمہارے منتظر ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک بار مخاطب کر کے کہا نانا اگر یہ سب آپ کے پاس ہے تو ارے حسین کو بھی بلا لیجئے کہ اب یہ دنیا میرے رہنے کے قابل نہیں رہی. بس یہ جملہ سننا تھا کہ کہا حسین آ تو جاؤ گے لیکن ایسے نہیں, ارے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو نبھانی ہے. حسین کربلا تمہاری منتظر ہے. الوداع کیا. روایات نے لکھا وہاں سے جیسے نکلے گئے بھائی کی مزار پر. بھائی کی مزار سے الوداع کرنے کے بعد آ رہے ہیں کہاں؟ روایات نے لکھا ماں کی قبر کی طرف جا رہے ہیں. بس یہ منظر سنیے گا اور پرسہ دے دیجئے گا. راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا, پہلے نانا کی مزار پر گئے, اس کے بعد بھائی کی مزار پر گئے, اب وہاں سے جو نکلے جب ماں کی مزار کے لیے گئے ہیں اب چلنے کا انداز کچھ مختلف ہے. حسین ایسے بھاگے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. بس عزادارو یہ جملہ آپ کے اذہان کے حوالے کروں, بعید نہیں ہے کہ حسین قبر کے اوپر پہنچ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئے ارے اماں ایسے ہی سینے سے لگاؤ جیسے بندے کفن کھول کے بلایا, ارے ایسے ہی بلاؤ جیسے وقت آخر بلایا تھا.